سے قرآن ہم کو حکومت عطا فرمائے گا، وہ کون سا طریقہ ہوگا؟ ہمارے بزرگوں مشائخ نے یہ فرمایا کہ بھئی قرآن ہم سے ہو گیا ہے ناراض، اسلام ہم سے ناراض ہو گیا، قرآن کی جب ہم نے تعظیم نہیں کی، قرآن کی کما حق کو جب ہم نے توقیر نہیں کی، ہم سے توہین اور بے ادبی ہوئی، تو اسلام اور قرآن ہم سے ناراض ہو گیا۔ اسلام اور قرآن نے اپنا دست رحمت، دست شفقت جب ہمارے سروں سے اٹھا لیا تو نتیجہ یہ نکلا کہ ہم مغلوب ہو گئے، ہم ذلیل و رسوا ہو گئے، ہم دنیا کے اندر اب کسی کے سامنے کھڑے ہونے کے قابل نہیں ہیں۔ ہم دنیا میں سب سے اس وقت جو گھٹیا اور ذلیل زندگی بسر کرنے والے لوگ ہیں نا، وہ ہم مسلمان شمار ہو رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہی بنی کہ جس چیز نے ہمیں عزت بخشنی تھی ہم نے اس کو عزت نہ دی، جس نے ہم کو غلبہ دینا تھا ہم نے اس کے لیے کچھ بھی نہ کیا۔ تو ہمارے مشائخ نے یہ طریقہ ارشاد فرمایا کہ بھائی اگر تم چاہتے ہو کہ تم تخت پر آ جاؤ اور اسلام تمہیں اپنے دامن رحمت میں واپس لے لے اور اسلام تمہیں اپنے دست شفقت کے نیچے دوبارہ لے لے، تاکہ جس طرح اسلام غالب ہے اس طرح تم بھی غالب ہو جاؤ، جس طرح اسلام پر کوئی غلبہ نہیں پا سکتا اس طرح تم پر کوئی غلبہ نہ پا سکے، تو پھر قرآن مجید فرقان حمید کی اس طرح تعظیم کرو جس طرح اس کی تعظیم حق بنتا ہے، تاکہ یہ قرآن کریم ہم سے جو ناراض ہے اور ہم پر جو غضبناک ہے یہ غضب اس کا ختم ہو اور ہم پر قرآن اور صاحب قرآن راضی ہو، خوش ہو۔ جب قرآن راضی، صاحب قرآن راضی تو رب رحمان راضی، تو پھر سارا جہان ایک طرف ہو جائے انشاءاللہ العزیز، پھر اہل حق کو کوئی مغلوب نہیں کر سکتا۔ تو عزیزان محترم، یہ قرآن محل بنانا، قرآن مجید کے اوراق اٹھانا، مقدس اوراق اٹھا کر محفوظ کرنا، یہ ایک ایسا عظیم جہاد ہے کہ جس کے ثمرات اور جس کے نتائج انشاءاللہ العزیز آخرت میں تو ضرور نظر آئیں گے، لیکن یہاں دنیا میں بھی آپ دیکھیں گے کہ انہی قرآن اٹھانے والوں کو غلبہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ ہمارے ایک بہت قریبی ساتھی ہیں، ویسے میں اس بات کا قائل نہیں ہوں کہ خوابوں کے ذریعے اپنے حق اور سچائی کو بیان کیا جائے، اپنے فکر کی صداقت کو یا اپنے بزرگان دین کی سچائی کو خواب کے ذریعے بیان کیا جائے، اس کا میں قائل نہیں ہوں، لیکن یہ خواب ایک ایسے دوست نے بیان کیا ہے کہ جس پر مجھے 100% یقین ہے کہ وہ جھوٹ بولنے والا نہیں ہے، خادم ہے تحفظ مقدس اور آگ کا، اور یوں ہی خوابی خیالی بندہ نہیں ہے، بہت مضبوط ترین اور متقی پرہیزگار آدمی ہے۔ کہنے لگے کہ میں نے دیکھا کہ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالی عنہ، داتا علی نگری سبحان اللہ، تو داتا علی حجویری رضی اللہ تعالی عنہ کی مزار پر میں حاضر ہوا ہوں، اور داتا گنج بخش رضی اللہ تعالی عنہ ایک درخت ہے، اس درخت کے سائے میں تشریف فرما ہے۔ وہاں پر کچھ دربار شریف کے متعلقہ، آپ کی بارگاہ شریف کے متعلقہ خادم بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو حضور داتا گنج بخش علی حجویری نے مجھے حکم فرمایا کہ درخت کی پرلی طرف کچھ سپارے رکھے ہیں، وہ اٹھا لو اور ان کو محفوظ کر دیں۔ تو یہ کہتے ہیں درویش کہ مجھے یہ حکم فرمانے کے بعد آپ نے اپنے ان دو خادموں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اب ان لوگوں کی حکومت آنے والی ہے، اتنی عظیم، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو سبحان اللہ باطنی ایک نظام ہے وہ انہی لوگوں کے ہاتھ میں ہے، اور جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقدیر کے فیصلے ہیں کہ وہ تقدیر کا ایک وقت مقرر ہے، جو وہ وقت مقرر آئے گا تو انشاءاللہ
ان مشائخ ان بزرگان دین نے جو حکومت کی باغ ڈور ہے وہ انہی مقدس اوراق اٹھانے والے خادموں کے ہاتھ میں دے، کیونکہ جو قرآن مجید کے صحیح معنی محافظ ہوتے ہیں وہی نفاذ اسلام کے محافظ ہوتے ہیں۔ تو یہ کام کوئی عام نہ سمجھیں۔ بعض لوگ ہمیں تانا دیتے ہیں، آج کل کی جمہوریت کے گٹر میں لکھ پت لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ بھائی تم کیا کر رہے ہو، اسلامی نظام حکومت کے لیے کیا کر رہے ہو، نفاذ شریعت کے لیے تمہاری کیا کوششیں ہیں۔ تو ان اللہ کے بندوں کو یہ بات سمجھاؤ کہ بھلے یہی جو ہمارے دوست احباب یہ کوڑا کرکٹ کے ڈھیر پہ تمہیں نظر آتے ہیں نا، یہ کوڑا کرکٹ کے ڈھیر پہ پھرنے والے، یہ نفاذ اسلام کے لیے ہی تو کوشش ہے، اور کیا ہے؟ یہی اہل اسلام کے غلبے کی کوشش ہے، اہل اسلام کی غلبے کی کوشش یہی ہے۔ تو یہ قرآن مجید شریف جو ہے اس کو آپ کوئی عام چیز نہ جانیں، اور اس مقدس اوراق اٹھانے کے عمل کو عام نہ سمجھیں۔ یہ بہت بڑا عظیم ایک سلسلہ ہے جس کے ثمرات، نتائج، فوائد انشاءاللہ العزیز وہ جلد ظاہر ہو جائیں گے۔ اور میں اس بات پر بھی اپنے اہل فکر، اہل حق کو مبارکباد دیتا ہوں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ اگر اس عمل شریف پر جانیں نثار کی ہیں تو وہ بھی اسی فکر سے تعلق رکھنے والے دوست ہیں، اسی فکر سے تعلق رکھنے والے دوست ہیں۔ اور قربان جائیں اپنے مشائخ پر کہ جو جان مال وقت نہ اپنی حفاظت پر لگوا رہے ہیں، نہ سبحان اللہ اپنی دنیا پر، اپنی شہرت پر، اپنی دولت پر، اپنی حکومت کے لیے، نہ اپنی جمہوریت میں بلے بلے کے لیے جانیں دلوا رہے ہیں۔ اگر وہ ہماری جانوں کے نذرانے یا ہمارے مال یا ہمارا وقت لگوا رہے ہیں تو قرآن مجید کے تحفظ پر لگوا رہے ہیں کہ جس کا کوئی نتیجہ نکلے۔ یہ ہمارے ابھی چند دن قبل قرآن محل شریف کی خدمت کے دوران دو ساتھی شہید ہو گئے۔ قرآن محل کے اندر ہی تقریباً 40 بورے قرآن مجید کے انہوں نے باہر نکال لیے تھے، ایک بورا رہ گیا تھا اندر۔ ان کی طبیعت کیونکہ اس وقت تک گیس وغیرہ بن چکی تھی، ان کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہوا کہ اندر گیس بن گئی ہے۔ طبیعت تھوڑی سی ان کی متغیر ہوئی، باہر نکل آئے، لیکن باہر آ کر تو ان کو سکون نہ آیا کہ یار ابھی تک ایک بورا مبارک اندر کیوں ہے۔ تو اس کو نکالنے کے لیے ایک ساتھی اندر گئے تو گیس کا ان پر حملہ ہو گیا، جو اندر ایک گیس تیار ہو گئی تھی، تو وہ اسی میں گر گئے کنویں میں۔ تو ان کو نکالنے کی غرض سے دوسرے دوست جو ہے وہ داخل ہوئے، تو وہ بھی وہیں پر ہی شہید ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالی ان دوستوں کی شہادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یا سبحان، زندہ آباد، پائندہ آباد، سبحان اللہ۔ یہاں پر بھی الحمدللہ خادم تحفظ مقدس اوراق کے محمد شہباز صاحب پرانے ساتھی ہیں، گجرانوالہ کے اندر بھی وہ کافی کام کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کو اجر جزیل عطا فرمائے۔ تو عزیزان محترم، اس حوالے سے آپ اپنے آپ کو خوش نصیب جانیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس زمانے میں، اس پرفتن اور پرفساد ماحول میں ہمیں ایسے بزرگ اور مشائخ عطا فرمائے ہیں کہ جو رہنمائی جو کر رہے ہیں وہ بالکل سیدھا منزل تک پہنچانے والی رہنمائی ہے۔ اگر آپ یہاں یقین جانیے، اگر آپ یہاں وقت صرف کریں گے تو وہ وقت بھی آپ کے لیے سبحان اللہ کل قیامت والے دن ایک خزانہ ہوگا۔ اگر مال خرچ کریں گے اس پر تو وہ مال خرچ کرنا بھی سبحان اللہ آپ کے لیے خزانہ بنے گا آخرت میں، اور اگر اس پر جان چلی جائے تو اس سے بڑی سعادت کی بات ہی کیا ہے۔
جان تو جانی ہی ہے. ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ بلکہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جس وقت بچہ پیدا ہوتا ہے تو فرشتے کو حکم ہو جاتا ہے کہ اس کی موت کا وقت لکھ دو. اس کی تقدیر میں اس کا موت کا وقت، یعنی موت بچپن پیدا ہوتے ہی لکھ دی جاتی ہے، تو اس کا وقت تو مقرر ہے. لیکن زہ نصیب کہ موت ایسی آئے کہ جس پر زندگیاں رشک کریں. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے اس سلسلہ ادب کو اللہ تبارک و تعالی روز افزوں کرے، اس میں برکتیں عطا فرمائے، اور خادمین معاونین کو اللہ تبارک و تعالی ایسا اجر جزیل عطا فرمائے، ان کی نیک تمنائیں، نیک دلی مرادیں پوری فرمائے. عامر صاحب، استاد صاحب تشریف لائیں گے یہاں یا؟ اچھا، ماشاءاللہ. تو کوئی دوست اگر کسی کو کوئی منقبت یا نظم یاد ہو. شہباز صاحب ہے یاد منقبت؟ اٹھاؤ نام رب دا. کسی کو یاد ہے دوست کو؟ باہو صاحب تشریف فرمائیں. سبحان اللہ.